مہرتاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ ریموٹ سے تصادم کی گھڑی واقعی ٹل گئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، شاہی پیغام پہنچانے کے لیے کل سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور مردوک کا شکر ہے کہ آج تم مل گئے۔ اب بادشاہ کا پیغام سنو۔ جشن زہرہ کی رات تمہیں باغات معلقہ کے چھٹے حصے میں پہنچنا ہے، جہاں شہزادوں، خاندان بخت نصر کے عزیزوں، خاص عمرہ اور گنتی کے چند فوجی افسران کے سوا کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی ریموٹ نے گول تمغہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ نشان صرف ان خاص مہمانوں کو دیا جاتا ہے جنہیں بادشاہ مدعو کرتا ہے۔ مہرتاب نے تمغے پر نگاہ ڈالی جس پر زہرہ دیوی کی تصویر کندہ تھی، اور ریموٹ اسے بتانے لگا، جشن کی رات دیوی کی مورت تم اپنے سینے پر ٹانک لوگے، اور کوئی پہرے دار تمہیں چھٹے حلقے میں داخل ہونے سے روکنے کی جرات نہیں کرے گا۔ دروازے پر وقع نویسوں کے سردار نیرکل کو موجود پاؤ گے۔ وہ تمہیں فوراً ایوان خاص میں پہنچا دے گا، جہاں عالی جہاں خلوت میں تمہارے منتظر ہوں گے۔ مہرتاب سے ملاقات کے لیے شاہ بنونید کا یہ اہتمام بے حد سنسنی خیز تھا۔ ریموٹ نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا، اب میں بادشاہ کے آخری الفاظ تمہارے گوش گزار کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ مہرتاب سے کہنا، ہم تمہاری غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ میں نے پیغام پہنچا دیا، اب تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ بادشاہ کا خاص دعوت نامہ میرے لیے باعث عزت ہے، میں اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں، مگر جشن کے لیے تاریخ کون سی مقرر ہوئی ہے؟ آج سے ٹھیک چھٹی رات۔ تو ٹھیک ہے، چھٹی رات میں باغات معلقہ میں پہنچ جاؤں گا۔ بڑے خوش نصیب ہو مہرتاب، چھٹے حلقے میں داخلہ صرف اقبال مندوں کو نصیب ہے، کیونکہ بابل کے معزز گھرانوں کی حسین کنواریاں اسی حلقے میں مدعو کی جاتی ہیں جو دیوی کی خوشنودی کے لیے آتی ہیں۔ مہرتاب کلدانیوں کے اسلامی عقائد سے اچھی طرح آگاہ تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ان کے نزدیک ربہ زہرہ کنواریوں کی دوشیزگی لٹتے دیکھ کر خوش ہوتی اور ان پر مہربانی کی نظر ڈالتی ہے۔ پھر بھی اس خیال سے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، قریب باغات معلقہ میں عیش و مستی کا ایسا نیرنگ زمانہ جشن ہونے والا ہے جو بابل کے علاوہ روئے زمین پر کہیں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے خیال کا اظہار کرنے لگا، سردار، تم امور خفیہ کے سربراہ اور ان خطروں سے اچھی طرح واقف ہو جو اس وقت بابل کو درپیش ہیں۔ ایرانی لشکر کالدیہ کی سرحدوں کے اندر چھاؤنی ڈالے بیٹھے۔ سنا ہے کل رات قریش کے دستوں نے فرات کی 2 ساحلی بستیوں پر قبضہ بھی کر لیا، جو شمال کی جانب صرف 5-7 میل دور ہیں۔ ایرانیوں نے کچھ لوگ گرفتار کر لیے، باقی سب مرد و عورتوں کو شہر کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے آج ہی فرات کی بندرگاہ پر ان کا جمگٹا دیکھا ہے۔ ان حالات میں جب ایرانی بابل سے کچھ اور قریب آ گئے ہیں اور اہل بابل کو ان کے مقابلے کی فکر ہونی چاہیے، کیا جشن کی تیاریاں حیران کن نہیں؟ ریموٹ توجہ سے اس کی بات سنتا رہا، پھر قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ بابل گار جیت نہیں مہرتاب، جسے ایرانی آسانی سے ہڑپ لیں گے۔ قریش ایمگور بل کے مضبوط حصار میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بابل دیوی دیوتاؤں کا شہر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عالیجہ جشن منا کر ایرانیوں پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ہم ان سے خوف زدہ نہیں، مگر بہت سے لوگ جنگ کے خطروں سے ہراساں ہیں۔ جشن زہرہ کے بعد ان کا خوف بھی دور ہو جائے گا اور وہ زندگی کے معمولات میں زیادہ دلچسپی لے سکیں گے۔ لوگوں کو صرف یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ دیوی دیوتا ان سے خوش ہیں، اور جشن زہرہ اسی لیے منایا جا رہا ہے کہ دیوی کی خوشنودی حاصل ہو۔ مہرتاب یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ امور خفیہ کا سربراہ بھی ایرانی لشکروں کو خطرہ نہیں سمجھتا۔ وہ اطمینان کی اسی مصنوعی فضا میں اپنے خفیہ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا تھا۔ اب اس نے بابل کے اندر ہونے والے ہولناک واقعات کا ذکر بھی مناسب نہ سمجھا، مگر ریموٹ نے رخصت ہونے سے قبل ایک بار پھر اسے چونکا دیا۔ ہم قریش کے حملے سے نہیں، مگر ان واقعات سے ضرور پریشان ہیں جو 2 روز میں گزرے، اس لیے تمہیں مشورہ دوں گا کہ فدیمہ قصبی کے معاملے سے بھی دور رہو۔ مجھے کسی قصبی سے کیا واسطہ؟ صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فدیمہ کے معاملے میں ایک سنگین جرم ہوا ہے۔ کیا کسی مجرم تک پہنچ گئے ہو؟ مجرم بعض اوقات آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور قانون ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن ایک دن زنجیر خود بخود انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر ریموٹ پلٹا اور اس پر شک و شبے کا سایہ ڈالتا اپنے دونوں نائبوں کے ہمراہ رخصت ہو گیا۔ الفاظ اگرچہ مبہم تھے، مگر ان کا ایک مفہوم ضرور تھا۔ ریموٹ نے اشارے کی انگلی شاید اسی کی طرف اٹھائی تھی۔ مہرتاب نے سوچا، شک تو سے ہو چکا ہے، مگر ثبوت چاہتا اور ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی مناسب موقع کا منتظر ہے۔ پھر وہ زیر لب بڑبڑایا، ریموٹ، تمہیں وہ موقع کبھی نہیں مل سکے گا، کیونکہ میں اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ خود بھی بمشکل سن سکا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک نازک سا کومل سا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ گردن موڑ کے دیکھا تو موبد اکور کی حسین دیوداسی عقب میں کھڑی تھی۔ عورت کا ہاتھ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، مرد کی پشت پر رہے تو اسے قوت عطا کرتا ہے۔ مہرتاب اس کے الفاظ میں الجھ گیا۔
میرا خیال ہے تمہیں ریموٹ کے خلاف مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مدد میں مہیا کر سکتی ہوں، مگر یہاں گفتگو مناسب نہیں ہوگی، اندر آ جاؤ۔ یہ پیشکش اتنی غیر متوقع لیکن پرکشش تھی کہ وہ مسترد نہ کر سکا اور چپ چاپ پیچھے ہو لیا۔ پارکر ڈیوڑی عبور کر کے مختلف راہداریوں سے گزرتی موبد کے عقبی حصے میں پہنچی اور ایک طویل سنگی زینے پر چلتی اسے اوپر کے ایک آراستہ و پیراستہ کمرے میں لے آئی، جہاں ایک پرتکلف بستر بھی تھا اور بیٹھنے کے لیے ریشمی مسند تھی۔ فرش پر قالین بچھا تھا، دروازوں اور دریچوں پر خوبصورت پردے آویزہ تھے۔ وہ اس سج دھج پر حیران ہوا۔ دیوداسیوں کے کمرے ایسے پرتکلف نہیں ہوتے۔ اسے پارکر کی حیثیت اثر نو متعین کرنا پڑی، جو آراستہ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ حالانکہ مہرتاب نے پہلے کبھی اس کے جمالیاتی پہلو پر توجہ نہیں دی تھی، مگر اب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانولی سلونی رنگت اور تیکھے دلفریب نقوش کے ساتھ اصل سرمایہ جمال اس کا سڈول بدن ہے۔ اس نے مہرتاب کو مسند پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی پاس ہی بیٹھ گئی اور بتانے لگی۔ موبد کور کے سب کاہن، پجاری، نئے نواز، مغنی اور خادم میرے حکم کے پابند ہیں، کیونکہ مجھ پر مقدس ذریعہ کی نظر عنایت ہے۔ مگر تم ریموٹ کے خلاف میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ پارکر شاید اسی سوال کی منتظر تھی، مسکرا کر بتانے لگی۔ جب عورت کسی مرد کو پسند کر لیتی ہے تو اپنے آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ میں تو اسی دن سے تمہاری مشتاق ہوں جب تم پہلی بار موبدہ کور میں آئے اور سونے کے 2 چھلے مجھے نام میں دے گئے تھے کہ کانوں میں پہن لو۔ میں لوگوں سے نام لینے والی دیوداسی نہیں، مگر اسی دن سے تمہارے دونوں چھلے میرے آرس چومتے رہتے ہیں۔ ریموٹ کے خلاف میری مدد کس طرح کر سکتی ہو؟ ایک بڑے فوجی افسر کے ساتھ خاص تعلقات رکھتی ہوں جو میرے اشارے پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ مگر معلوم بھی تو ہو کہ وہ ہے کون؟ کوئی چھوٹا موٹا فوجی افسر ریموٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ جواب میں پارکا نے ایک ایسا نام لیا جسے سن کر مہرتاب مارے حیرت کے مسند سے اٹھ کر فرش پر آ گیا، کیونکہ وہ نام کلدانی فوج کے سربراہ جنگجو بیلشازار کے بعد سب سے اہم فوجی سردار نرقال کا تھا، جس کی چھوٹی بہن بیلشازار کے حرم میں تھی، اور نرقال کلدانیوں کے ایک دیوتا کا بھی نام تھا جسے لشکروں کے خدا مردوک کے جنگی روپ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اگر سردار نرقال سے پارکا کے خاص تعلقات تھے جیسا کہ اس نے کہا، تو اس کی حیثیت بڑی اہم ہو گئی تھی، کیونکہ نرقال امگور بل کے شمالی برجوں، دروازوں اور دریائی پشتوں کی حفاظت کرنے والی فوج کا سپہ سالار تھا، اور فرات کے شمالی برج مہرتاب کے خفیہ منصوبے کے سب سے اہم جز تھے۔ اس نے سوچا شاید پارکا کا ہاتھ قدرت کا ہاتھ ہے جو خود بخود اس کی حمایت پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اب وہ سردار نرقال سے اس کے تعلقات کی نوعیت جاننی چاہتا تھا۔ کیسے تعلقات ہیں تمہارے نرقال سے؟ میرا مطلب ہے ان تعلقات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میں داشتہ ہوں نرقال کی، پارکا نے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ مہرتاب پر پارکا کی کمرے کی آرائش اور سج دھج کا معاملہ بھی کھل گیا۔ وہ اس کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے لگی۔ 4 سال پہلے میں 16 برس کی کنواری تھی۔ جشن زہرہ کی رات سردار نرقال نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ جشن کی رات بعض عاشق اپنی ساتھی لڑکیوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ کر لیتے ہیں، مگر نرقال نے میرا کسی سے تبادلہ نہیں کیا اور مجھے اپنی داشتہ بنانے کی عزت بخشی۔ مگر جب اسے میرا کام کرنے کے لیے کہو گی تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میرا تم سے کیا تعلق ہے۔ ابھی تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوا، مگر ہو جائے گا، اور نرقال خود یہی چاہتا ہے کہ میں کسی سے تعلق قائم کر لوں۔ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ 1 سال سے جنگی امور میں بے حد مصروف ہے۔ آج کل شمالی برجوں کی نگرانی سے اسے فرصت نہیں ملتی، پھر بعض سرکاری اور گھریلو معاملات بھی ایسے ہیں کہ مجھے پہلے کی طرح وقت نہیں دے سکتا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اپنے لیے کوئی قابل اعتماد آدمی ڈھونڈ لوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے اس کا دل بھر گیا ہو اور اب وہ تم سے دامن چھڑانا چاہتا ہو؟ نہیں مہرتاب، وہ آج بھی مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ آزمانا چاہو تو آزما سکتے ہو۔ پھر نرقال سے میری دوستی کرا دو، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ دوستی کرنا ہوگی۔ پارکا اس کے ساتھ سودا کر رہی تھی، اور مہرتاب کے نقطہ نظر سے سودا برا نہیں تھا۔ وہ شمالی برجوں تک پہنچنے کے لیے ہر داؤ کھیلنے پر تیار تھا۔ پارکا کا کومل سا ہاتھ پکڑ کر وہ بولا، لو، آج سے تم میری اور میں تمہارا دوست ہوں۔ حسین دیوداسی نے فرط جذبات میں اس کا مضبوط ہاتھ کئی بار چوما اور چوم کر اپنے عارض سے لگایا۔ مہرتاب، جیسا میں نے کہا ہے تم نرقال کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اب کوئی کام بتاؤ جو میں اسے تمہاری خاطر کرنے کے لیے کہوں۔ وہ ریموٹ کو بالکل بھول گیا اور پوچھنے لگا، کیا نرقال تمہارے کہنے پر مجھے فرات کے شمالی برج دکھا سکتا ہے؟ ان برجوں کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اگر اس نے تمہاری خواہش پوری کر دی تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تمہارا کہا مانتا ہے۔ میرے اور نرقال کے تعلقات کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ یہی سمجھ لو۔ بولو، برج کب دیکھو گے؟
پرسوں دن کو، پرسوں سویرے دیوتا کی عبادت کے وقت موبد میں آ جاؤ. میں نرقال کو پیغام بھیج کر بلا لوں گی اور اسی کمرے میں تم دونوں کا تعارف بھی ہو جائے گا. یہ ایک اہم معاملہ تھا کہ پارکا نے پرسوں ہی اسے شمالی برج دیکھنے اور سردار نرقال سے متعارف کرانے کی ٹھان لی تھی. اپنی کامیابی کے تصور سے مہرتاب کے بدن میں خون کی گردش تیز ہو گئی. کب تک کھڑے رہو گے؟ بیٹھو نا میرے پاس. مہرتاب اس کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا. ساتھ لگ کر مسند پر بیٹھ گیا. اب پارکا اس کی بساط کا حسین مہرہ تھی. مہرتاب، تم سے اپنی دوستی کا صلہ تمہاری شرط پوری ہونے سے پہلے طلب نہیں کروں گی. تمہاری دوستی کا صلہ کیا ہوگا؟ اگر نرقال نے میری فرمائش پر تمہیں شمالی برج دکھا دیے تو پرسوں رات اسی کمرے میں تمہارا انتظار کروں گی. یہ کہہ کر اس نے اپنا کومل نازک سا ہاتھ بڑھا دیا. گویا پرسوں رات کا وعدہ چاہتی تھی. مہرتاب نے کسی تعامل کے بغیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور یہ ان دونوں کے درمیان ایک وعدہ تھا یا ایک سودا. پارکا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا. سن چکی ہوں تم دنیا کی حسین عورت کے دل میں بستے ہو، بے دخ زہرہ جمال سے محبت کرتے ہو. میں تمہیں روکوں گی نہیں، مگر اس محبت سے تھوڑا سا حصہ ضرور طلب کروں گی اور تمہیں بھی تمہارے حصے کی پوری راحت دوں گی. شاید یہ بات تمہارے لیے اچنبھا ہو کہ میں اور بے دخت ہم عمر ہیں اور 4 سال پہلے دونوں اکٹھی جشن زہرہ میں مدعو کی گئی تھی. باغات معلقہ میں جشن کی رات نرقال نے مجھے اور بیلشا زار نے، جو ان دنوں شاہ حاضر تھا، بے دخت زہرہ جمال کو پسند کر لیا. یہ سنتے ہی مہرتاب کا دماغ سنسنا اٹھا. وہ تڑپ کے بولا، تو کیا بے دخت بھی؟ مگر الفاظ حلق میں اٹک کے رہ گئے. جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ نہ سکا، جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا پوچھ نہ سکا. پھر بھی بانکی اور تیکھی دیوداسی اس کا مطلب سمجھ گئی. ارے اس بات پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ وہ ربہ زہرہ کی خاص عقیدت گزار ہے اور زہرہ کی کوئی پجارن 16 برس کے بعد کنواری نہیں رہ سکتی. میں یہ تو نہیں جانتی کہ باغات معلقہ کے حجلہ عیش میں بیلشا زار اور بے دخت کے درمیان حسین واردات کس طرح ہوئی ہوگی، مگر بیلشا زار ان دنوں تخت اجدر پر بیٹھتا اور سیاہ و سفید کا مالک تھا. تم خود سمجھ سکتے ہو ایک بہادر اور جنگجو حکمران کی خواہش سے انکار بہت مشکل کام ہے. پھر جشن کی رات تو بڑی خوشیوں کی رات ہوتی ہے. اسی جشن کے بعد بے دخت کو زہرہ جمال کا خطاب اور شاہی رقاصہ کا اعزاز حاصل ہوا تھا. پارکا کے الفاظ برق آسمانی بن کر دل پر ٹوٹے. اندر ایک تڑاقہ سا ہوا اور وہ تڑپ کر ایک بار پھر مسند سے فرش پر آ گیا. یہ ایک لرزہ خیز انکشاف تھا کہ بے دخت اور بیلشا زار کے درمیان کوئی حسین واردات ہو چکی تھی اور کائنات کی سب سے حسین عورت، جس کی 3 کڑی خواہشوں میں سے 2 خواہشیں وہ پوری کر چکا تھا اور جس کی خاطر بابل کی صاحب جمال، صاحب اختیار شہزادی کنواری دختر بابل کو بھی ہیش سمجھتا رہا، اپنی ذات کا سب سے قیمتی جوہر لٹا بیٹھی تھی. مہرتاب کی بے چینی ناقابل بیان تھی. اس نے پلٹ کر پوچھا، کچھ اور بھی ہے؟ اور کچھ تو نہیں. ہاں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بہادر اور جنگجو بیلشا زار زہرہ جمال کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے 4 سال کی مہلت مانگ لی. مجھے نرقال نے بتایا تھا کہ بے دخت مہلت پر ہے اور یہ مہلت اسی سال تشرین کے مہینے میں ختم ہو جائے گی. یہ ایک اور سنسنی خیز انکشاف تھا جس نے دل پر ایک اور چوٹ لگائی. اب اسے یاد آیا کہ ساحل فرات پر جب بے دخت اپنی پہلی خواہش بیان کرنے کے بعد اسے ایوان ماقلوب کے تہخانے سے شاہ یوسفر کی پرانی قبہ اڑا لانے کی ترغیب دے رہی تھی تو اس نے کہا تھا، اگر میں چاہوں تو شاہ بنونید کے تمام خزانے اور سارے نوادرات صرف 1 رات کے اندر کاشانہ زہرہ میں منتقل کر دیے جائیں. اس کے لیے مجھے صرف بیلشا زار کی محبت کا اقرار کرنا پڑے گا، جو میں نہیں چاہتی. گویا بیلشا زار کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہو گزرا تھا اور کسی خاص وجہ سے اس کی محبت کا وہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی. البتہ 4 سال قبل جشن زہرہ کی رات اس کے حجلہ عیش میں گزار کر آئی تھی اور عیش و مستی کی اسی رات کے عوض اس نے زہرہ جمال کا خطاب اور شاہی رقاصہ کا اعزاز پایا، یعنی اپنی شب عیش کی قیمت وصول کی. اس انکشاف کے بعد مہرتاب محسوس کرنے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا اور کائنات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہے. چند لمحے اسی حالت کرب میں گزر گئے. تصور بیلشا زار کی حجلہ عیش سے نکلتا ہی نہیں تھا اور 4 سال پہلے کی گزری ہوئی رات ناگن کی طرح مہرتاب کے دل کو ڈسے جا رہی تھی. یہ احساس بڑا تکلیف دیتا کہ وہ ایک ہاری ہوئی عورت کو جیتنا چاہتا اور اب تک ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا ہے. اچانک ذہن کے گوشے سے آواز آئی، عورت مرد کے زوال کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ آواز اس کے ذہن کی نہیں کسی اور کی تھی، مگر انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوئی. وہ بے دخت زہرہ جمال کو دنیا کی تمام عورتوں حتیٰ کہ دیویوں سے بھی بالا تر مقدس اور معصوم سمجھتا تھا اور نہ جانے کہ اسے اچھوتی اور کنواری، عفت و عصمت کی دیوی قرار دینے پر مصر تھا، حالانکہ وہ ربہ زہرہ کی پرستار تھی اور ازالت عصمت دیوی کا پہلا نذرانہ تھا.
مگر بیدخت کے بے مثال حسن اور بے نظیر دلکشی کے باعث مہرتاب نے اس کے گرد تقدیس و تحریم کا ایک ایسا خیالی حالہ بنسا دیا تھا جس میں دنیا کا کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا، نہ اسے ہاتھ لگانے اور چھونے کی جرات کر سکتا تھا۔ گویا وہ انسانوں کے دست نارسا سے دور ایک ماورائی ہستی تھی۔ مگر دیوانے عاشق بھول جاتا ہے کہ ہر حسین جسم کے اندر خون ہوتا ہے، اور ہر پردہ جمال میں ایک عورت بہرحال پوشیدہ رہتی ہے جس کی کچھ خواہشیں، کچھ ضرورتیں، کچھ کمزوریاں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو بشریت کا تقاضا ہے اور وہ ان کے حلقے سے نہیں نکل سکتی۔ پارکا کی باتوں نے بیدخت کے اس آئینہ تقدیس میں کچھ دراڑیں ڈال دی جو مہرتاب نے اپنے خیالوں میں سجا رکھا تھا، لیکن اس حقیقت کو بھول گیا کہ وہ کوئی ماورا ہستی نہیں بلکہ گوشت پوست کی حسین ترین عورت ہے جس کی شریانوں میں جوانی کا خون دوڑتا ہے اور جو طاقت کی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے اور سمجھانے لگا کہ آخر اتنا بےقل ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بیدخت صورت جمال سے عشق کرنے کے لیے تو بابل نہیں بھیجا گیا، اور حسن اتفاق یا خوبی تقدیر سے اگر اس کا مرکز نگاہ بن گیا اور پیمانے محبت کر بیٹھا ہے تو اس کی کسی سماجی ضرورت یا تہذیبی مجبوری پر حرف گیری مناسب نہ ہو۔ خود بھی تو اپنے فرض کی مجبوری کے تحت موبدہ کور کی سانولی سلونی دیوداسی کے ساتھ وہ ایک وعدہ کر چکا تھا۔ اس طرح دنیا میں ہر مرد اور ہر عورت کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے جسے وہ ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ وہ سوچ کے اسی دھارے میں بہتا چلا گیا، مگر ذہن کے کسی گوشے میں چھپ کر دب کر بیٹھی ہوئی آواز ابھی تک اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ عورت مرد کے زوال کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ مہرتاب نے غور کیا تو معاملے کی صورت اس آواز کے برعکس نظر آئی، کیونکہ بابل میں جس عورت سے بھی ملا وہ کسی نہ کسی طرح اس کی کامیابی کا ذریعہ بنی تھی۔ نور ناہید آموسی نے اسے واقعات کے غبار میں لپٹا ہوا ایک راستہ دکھایا تھا، چاہے بابل کی مہم میں اس کے ساتھ شریک ہوئی اور اب اس کی خاطر موت سے بھی لڑ سکتی تھی۔ شہزادی شمورہ نے اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا اور وہ بیدخت زہرہ جمال کی پہلی خواہش اسی کے ذریعے پوری کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ آفریدہ حسن بیدخت کے طفیل وہ عبرانی اسیروں تک پہنچا اور انہیں زندان اجل سے نکال کر لے آیا تھا۔ اسی نے چاہے بابل کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی تھی اور ہاروت ماروت کو پناہ بھی دی، کیونکہ ان سے شاہ یوسفر کی خفیہ تحریر پڑھوانا چاہتی تھی۔ مہرتاب کی کتنی ہی کامیابیاں عورت کی ذات سے وابستہ ہوئیں اور اب پارکا اسے ایک نئی اور اہم کامیابی سے ہمکنار کرنے والی تھی۔ حالات کا یہ تجزیہ بول رہا تھا کہ عورت مرد کے زوال کے لیے نہیں بلکہ اس کی قوت و کامرانی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سوچ کا یہ سلسلہ کسی خواب کی طرح اس کے ذہن سے گزرا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت مرد کے لیے دلیل کامیابی ہے۔ اس عرفان کے ساتھ وہ عورت کی ذات میں ایک نئی کشش، ایک نئی دلکشی محسوس کرنے لگا، اور اب بیدخت زہرہ جمال سے لے کر پارکا دیوی تک اسے عورت کا ہر روپ اچھا لگا۔ دل میں بیدخت کے لیے ایک نئی خلش پیدا ہوئی، بلکہ بیلشازار کی رقابت نے اسے جیتنے اور حاصل کرنے کی خواہش میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ ایک بار پھر پارکا کا کومل سا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ وہ مسند چھوڑ کر عقب میں آ کے کھڑی ہو گئی اور اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ اپنی دلکش آواز کا جادو جگا کر بولی، پریشان کیوں ہوں؟ عورت صرف محبت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتی ہے۔ دین عقد عورت کو تقدس کے خلاف میں لپیٹ کر نہیں رکھتا بلکہ اسے مرد کی ضرورت قرار دیتا ہے۔ یہی فطرت ہے، اور میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو خلاف فطرت ہو۔ بہادر اور جنگجو بیلشازار کے ساتھ شب جشن گزارنے کے بعد بھی اگر بیدخت تم سے محبت کرتی ہے تو اس کی محبت کو اپنا سرمایہ حیات سمجھو، مگر عورت کے لیے مردوں میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہی ہے۔ جو اسے جیت لیتا ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ شاید بیدخت کے لیے بھی جنگ ہو، کیونکہ تشرین کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور وہ مہلت ختم ہونے والی ہے جو اس نے بیلشازار سے مانگ لی تھی۔ بیدخت ان عورتوں میں سے ہے جو تخت و سپاہ کے بغیر بھی حکومت کر سکتی ہیں۔ اگر بیلشازار کے خلاف اس کا ہاتھ تمہاری پشت پر رہا تو جیت تمہاری ہوگی، کیونکہ دنیا میں جیت اسی مرد کی ہوتی ہے جس کی پشت پر کوئی عورت ہو۔ پارکا نے پہلے تو جشن زہرہ کا ذکر کر کے بیدخت کے معاملے میں ایک ایسی صورت بیان کی جسے سنتے ہی مہرتاب کے اندر شکست و ریخت کا عمل شروع ہو گیا اور محبت کے منصب سے گرتا نظر آ رہا تھا، مگر اب بالکل ہی ایک نیا پہلو پیش کر رہی تھی وہ، جس نے اس کے دل میں بیلشازار کے خلاف رقابت کا شدید جذبہ پیدا کر دیا، اور وہ ایک بار پھر پورے عزم یقین کے ساتھ اس ہاری ہوئی عورت کو جیتنے پر تیار ہو گیا۔ دیوداسی کا ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر تھا۔ مہرتاب نے وہ کومل سا ہاتھ بڑے پیار سے تھام لیا اور مڑ کر بولا، پارکا، تمہارے پاس آ کر مجھے عورت کے متعلق ایک نیا عرفان ہوا ہے جس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مہرتاب، عورت، صرف ایک عورت مرد کو کسی مقابلے میں گرنے نہیں دیتی۔ اگر مرد یگانہ اثر ہو جیسے تم ہو اور اس کی پشت پر ایک سے زائد عورتیں ہوں تو کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ مہرتاب نے سوچا شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ اپنے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ خود بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ عورت وسیلہ ظفر ہے۔
مگر ہخامنشی اور گورگانی دانشوروں نے اسے بابل کی طرف روانہ ہونے سے قبل نصیحت کی تھی کہ عورت کی دنیا سے دور رہے، کیونکہ عورت مرد کی کمزوری ہے۔ جب وہ بابل میں داخل ہوا اور اسے دیکھتے ہی باب ایلا کی ڈیوڑی میں بیٹھے ہوئے دانائے فرات کی گویائی لوٹ آئی، تب بوڑھے غیبداں نے بھی یہی انتباہ کیا تھا: تو بابل کی قواریوں اور پیاریوں کا محبوب کہلائے گا، ہر دوشیزہ تیرے قرب کے لیے تڑپے گی، لیکن تجھے حسن و شباب کی لذت آفرینیں ترک کرنا ہوں گی، اور جب تک تو اپنے مقصد کو نہیں پا لیتا تجھے عورت سے دور رہنا ہوگا۔ مگر بابل میں حالات ان نصیحتوں کے بالکل برعکس پیش آئے تھے، اور تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت مرد کی کمزوری نہیں، اس کی قوت و کامرانی کی علامت ہے۔ اس نے اپنے بزرگوں کی نصیحتوں اور مقدس گوما کے انتباہ کو نظر انداز نہیں کیا، اور اب عورتوں کو بھی اپنے قرب و وصال کی لذتوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا جو اس کی کامیابی کی راہیں ہموار کر رہی تھی۔ نے سوچا، شاہ بنونید اور ولیعہد بیلشازار کے بعد سلطنت کالدیہ کا انتظام چلانے والے دو ہی آدمی سب سے اہم ہیں، ایک امور خفیہ کا سربراہ ریموت سایہ اجل، دوسرا ہیکلوں اور موبدوں کا دانشور مقدس ذریعہ۔ ذریعہ سروج کے خفیہ حلقے کا آدمی اور مہرتاب کے نقشے میں کہیں نہ کہیں کام آنے والا تھا۔ اس کا اصل ہدف ریموت، بیلشازار اور شاہ بنونید تھے، جنہیں وہ کمزور اور بیکار کر دینا چاہتا تھا۔ اب پارکا کی معرفت اسے ایک نیا دوست میسر آنے والا تھا، اور سردار نرقال کے ذریعے وہ جنگجو بیلشازار کے دفاعی حصار میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا کر سکتا تھا۔ اس لیے پارکا کی دلجوئی ضروری تھی۔ وہ دیوداسی کے ہاتھ کو دست قدرت سمجھ رہا تھا۔ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے وہ کومل سا ہاتھ چوم لیا، اور باقی تیکھی سانولی سلونی دیوداسی کے بدن میں شوق وصال کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ پھر دوستانہ لہجے میں بولا: تم میری دوست، میری طاقت ہو، تم نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ پارکا کے نقش ہی تیکھے اور خوبصورت نہیں، آواز بھی بلبل کی طرح بے حد رسیلی اور دلکش تھی۔ سمجھ گئی کہ یہ اس کی رخصتی کا بوسہ ہے، چہک کر بولی: میں تمہیں ایک اور راستہ دکھاتی ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر چھوٹے سے حجرے میں لے گئی جو شاید غسل خانے کا کام دیتا تھا۔ حجرے کی پچھلی دیوار میں بھی ایک دروازہ تھا۔ پارکا نے دروازہ کھول کر ایک زینہ دکھایا جو موبد ایکور کے چھوٹے سے عقبی صحن میں اترتا تھا۔ اسے لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ صحن عبور کرنے کے بعد موبد کی بلند و بالا دیوار کے برنجی دروازے پر پہنچی اور اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگی: یہ صحن میری رہائش گاہ کا حصہ ہے، اور میری اجازت کے بغیر موبد کا کوئی خادم بھی ادھر نہیں آ سکتا، نہ دن کو نہ رات کو۔ پرسوں رات تم اسی راستے میرے کمرے میں آؤ گے، اور تمہیں ہر دروازہ کھلا ملے گا۔ جب اس برنجی دروازے میں داخل ہو جاؤ تو اسے بند کر کے بے کھٹ کے میرے پاس چلے آنا، کیونکہ نرقال سے جو کچھ کہہ دوں گی وہ اسے پورا کرے گا۔ اگر نرقال نے مجھے مایوس نہ کیا تو میں بھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دل میں اپنے لگاؤ کی آنچ تیز کرنے کے لیے ایک جھٹکے سے پارکا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا تاکہ وہ نرقال سے بھرپور سفارش کر سکے۔ محبت کا پہلا تحفہ وصول کر کے وہ کپکپاتی آواز میں بولی: مہرتاب، تم نے مجھ پر ایک عنایت کی ہے، اور عورت مرد کی پہلی عنایت کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اظہار عنایت کے بعد اس کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگی تو پورے جسم میں خفیف سا ارتعاش تھا۔ مہرتاب نے محسوس کیا کہ پہلی عنایت نے اس کے اندر ایک ہیجیانی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور اب بہتر طریقے سے اس کی سفارش وہ کر سکے گی۔ پارکا کو اسی کیفیت میں چھوڑ کر مرہم لے کر جو پارکا نے فراہم کر دیا تھا اور پرسوں کا وعدہ کر کے وہ برنجی دروازے سے نکلا اور موبد ایکور کے پیچھے ایک تنگ اور غیر آباد کوچے میں چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑی سڑک پر آ گیا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم میں شاہی نقارچی جشن زہرہ کی تقریب کا اعلان کر رہا تھا۔ اس اعلان کے مطابق کالدیہ کے روحانی پیشوا اور غیبدان گومک نیز موبدوں اور ہیکلوں کے سربراہ ذریعہ نے جشن زہرہ کے اعلان پر خوشنودی کا اظہار کیا تھا۔ مہرتاب ہجوم سے کترا کر نکلتا چلا گیا۔ ایک روز قبل مہرتاب شہزادی شمورہ کے اجمی غلام ایکتانا سے وعدہ کر چکا تھا کہ تیسری رات دختر بابل سے ملاقات کرنے ایوان ماکولوب میں پہنچ جائے گا۔ ایک روز بعد اس نے پارکا دیوداسی کے ذریعے سردار نرقال کی ملاقات کے لیے بھی پرسوں ہی کا دن مقرر کیا تھا، کیونکہ نرقال کی جان پہچان سے پہلے شمورہ سے ملنا ضروری سمجھتا تھا۔ بابل کی بااختیار شہزادی خود اس کی ملاقات کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ اسے مہرتاب کا پیغام مل گیا تھا، اور اس خدمت کے عوض جو اجمی غلام نے سر انجام دی تھی، شہزادی نے اسے ملکہ سمیرامس کا دوسرا کنگن بھی بخش دیا اور اپنا ہاتھ چومنے کی اجازت بھی دے دی۔ شمورہ کا وہ خوبصورت ہاتھ جسے چومنے کا اعزاز کسی بادشاہ، کسی بڑے بڑے رئیس قبیلہ اور کسی بڑے بڑے فوجی سردار کو بھی حاصل نہ ہو سکا تھا، اجمی غلام نے بار بار چوما تھا۔ وہ صرف مہرتاب کا پیغام لے کر نہیں لوٹا بلکہ نشانی کے طور پر اس کا بازو بند بھی ساتھ لایا تھا، اور یہی اس نے ایک ایسی عقل مندی کی جس سے بے چین شمورہ کی ڈھارس بندی اور یقین آ گیا کہ وفادار ایکتانا نے واقعی پیغام رسانی کا حق ادا کر دیا۔ وہ مہرتاب کے بازو بند کو جانتی تھی، اسے آنکھوں سے لگاتی اور ہونٹوں سے چومتی رہی۔ مہرتاب کا بازو بند بھیجنا ظاہر کرتا تھا کہ اس نے شمورہ کو مایوس نہیں کیا، اور شرط کے بغیر بھی جسے وہ ہار گئی تھی اس کا دوسرا پیغام ملاقات قبول کر لیا ہے۔
حالانکہ عبرانی اسیروں کے پراسرار فرار کے بعد وہ مایوس و شکستہ دل ہو گئی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ مہرتاب اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن مہرتاب کا وعدہ ملاقات اگر مشتہ حیات تھا تو بازوبند ایک ایسا نادر تحفہ جس کے سامنے وہ بابل کے زیر زمین خزانوں کو بھی ہیچ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ یہ اس مرد کی نشانی تھی جس کو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس نے مہرتاب کے انتظار میں پوری 2 راتیں، پورے 2 دن اس طرح گزار دیے جیسے بیمار اپنے مسیحا کے انتظار میں ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ گنتا رہتا ہے۔ تیسرے دن وہ باغات معلقہ سے نکل کر ایوان ماکلوب کے کمرہ تنہائی میں منتقل ہو گئی، مگر کنیزوں کا جھمگٹا ساتھ نہیں تھا۔ گویا تنہائی کا عرفان حاصل کرنے آئی تھی۔ عرفان تنہائی کے دوران صرف کلدانی کنیز نومی اور اجمی غلام اکتانا ہی اس کے آرام و طعام کا خیال رکھتے تھے، مگر اس بار شمورا نے نومی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، صرف اکتانا پر بھروسہ کیا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایوان ماکلوب میں اعتکاف بیٹھنے نہیں بلکہ اپنے محبوب سے ملنے آئی ہے۔ کمرہ تنہائی میں آ کر وہ شام سے پہلے ہی بن سور کے تیار ہو گئی۔ اس نے اشتار کا وہ پسندیدہ لباس زیب تن کیا جس میں دیوی نیم برہنہ نظر آتی اور بحالت بلد مردوک کا انتظار کرتی تھی۔ اس حالت میں دیوی زری تاروں کا ایک نقاب چلمن کی طرح اپنے چہرے پر گرا لیتی اور اپنے حسن کی کشش میں اضافہ کر لیتی تھی کہ مردوک پوری وارفتگی سے اس کے ساتھ محبت کرے۔ شمورا نے بھی آرائش جمال کے بعد سونے کے تاروں کا جھلمل جھلمل کرتا نقاب چہرے پر سجا لیا۔ چند لمحے آئینے میں وہ اپنا ہی جلوہ دیکھ کر خوش ہوتی رہی، پھر تالی بجا کر اکتانا کو طلب کیا۔ اجمی غلام پلک جھپکتے میں حاضر ہو گیا اور شہزادی کو اس روپ میں دیکھ کر جس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نقش حیرت بن گیا۔ شمورا نے اس کی حیرت بھانپ لی اور اپنے زری نقاب کے نیچے اپنے نیم برہنہ لباس کی طرف اشارہ کر کے بولی، اکتانا، تو مرد بھی ہے اور ہمارا محرم راز بھی، ذرا ہماری طرف دھیان سے دیکھ اور بتا کہ اس لباس میں ہم کیسے لگتے ہیں۔ غلام نے سر سے پیر تک شہزادی کا جائزہ لیا۔ حضور، اس وقت آپ چاند اور زہرہ سے زیادہ خوبصورت ہیں، آدمی تو کیا، اگر کوئی دیوتا بھی آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ کیا ہم اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر دیوتا بھی بے قابو ہو جائیں؟ غلام کی زبان حضور کے حسن و جمال کی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ اکتانا، تو جانتا ہے نا، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تجھے اپنا رازدار بنایا ہے۔ یہ غلام کی خوش نصیبی ہے۔ ہم تیری رازداری کی پوری قیمت ادا کریں گے اور تو ہماری کنیزوں میں سے جس خوبصورت کنیز کو اپنے لیے پسند کرے گا اس پر تجھے اختیار دے دیا جائے گا، وہ تیری ہو جائے گی۔ اجمی غلام احسان مندی سے رکوع میں چلا گیا اور شمورا اسے بتانے لگی، تو نے کہا تھا کہ مہرتاب چراغ جلتے یا سگیلا کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور تو اسے ہمارے پاس لے آئے گا، مگر آج ہم مہرتاب کے ساتھ مکمل تنہائی میں ملنے والے ہیں اور نہیں چاہتے کہ بابیا سگیلا کے پہرے دار اور ایوان ماکلوب کے ذرا پوش محافظ ہمارے مہمان کو آتے جاتے دیکھیں۔ تو ایوان ماکلوب کا وہ خفیہ راستہ جانتا ہے جس راستہ بادشاہ نوادرات کے کمرے میں جایا کرتے ہیں، مہمان کو بھی اسی راستے سے ہمارے پاس لیا تاکہ آج رات تیرے سوا کوئی اسے یہاں آتے اور یہاں سے جاتا نہ دیکھ سکے۔ اگر حضور فرمائیں تو مہمان کو چاند ستاروں کی نظروں سے بھی چھپا کر لے آؤں۔ پھر ایسا ہی کر، آج رات ہم مہرتاب سے خاص ملاقات کریں گے اور اگر ستارے بھی اسے ہمارے کمرہ تنہائی میں داخل ہوتے نہ دیکھیں تو اچھا ہے۔ اب شام ہوا چاہتی ہے، فوراً اسگیلا کے حصار سے نکل جا، مہمان کو قلعہ کے دروازے تک نہ پہنچنے دے، اسے کہیں پرے ہی روک لے اور زمین و آسمان کی آنکھوں سے چھپا کر ہمارے کمرے میں پہنچا دے۔ اکتانا فوراً پلٹا اور کمرے سے نکل گیا جہاں شام سے پہلے ہی قندیلیں روشن کر دی گئی تھیں۔ ان کی روشنی میں شمورا نے ایک بار پھر اپنے لباس کو دیکھا۔ وہ سوچنے لگی، اسے اس روپ میں دیکھ کر اگر دیوتا بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تو مہرتاب کی کیا حالت ہوگی۔ نہ جانے کب تک وہ انہی خیالوں میں گم رہی۔ اچانک احساس ہوا کہ باہر اندھیرا پھیل چکا ہے، ساتھ ہی انتظار کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شمورا کا کمرہ تنہائی ایوان ماکلوب کی عقبی غلام گردشوں سے ملحق اور ذرا پوش محافظوں کی ڈیوڑی سے کوئی 1 فرلانگ دور تھا۔ کسی کو بھی ادھر آنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ شہزادی کے اعتکاف کا حلقہ تھا۔ شام رات کے گلے مل رہی تھی۔ ایوان ماکلوب کے پرہول سناٹے میں جس پر گزرے نمرودوں کی دہشت سایہ فگن تھی، وقت کے تھکے ماندے پاؤں جیسے کسی خوف سے اٹھتے ہی نہیں تھے اور اس کی رفتار چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مدھم اور آہستہ ہو گئی تھی۔ چند ہی روز کے اندر یہ مہرتاب کے انتظار کا دوسرا موقع تھا۔ شمورا کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اکتانا ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ اچانک کہیں دور قدموں کی چاپ ابھری اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ چاپ ہولے ہولے قریب آنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شمورا کا دل جیسے چھاتی میں اچھلنے لگا۔ چند ساعتوں کے بعد دروازہ کھلا اور اکتانا مہمان کو لے کر آ گیا، لیکن خود دروازے میں ہی رکا اور جھک کر بولا، سرکار کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے پوری طرح۔ چشم فلک نے بھی مہمان کو ایوان ماکلوب میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر شہزادی کا اشارہ پاتے ہی کمرے سے نکل گیا اور مہرتاب کے عقب میں دونوں کیواڑ بند کر دی، جس کی متحیر نگاہیں ایک سحر انگیز نظارے سے دوچار تھیں۔